جناب سیدہ آغاز ہی میں اس گفتگو سے اور اس بات سے کروں گا کہ کائنات کی کوئی بھی خاتون ہے وہ 3 خوبیوں سے متصل ہے، 3 خوبیاں وہ ضرور رکھتی ہے، یا تو وہ بیٹی ہے، یا وہ بیوی ہے، یا وہ ماں ہے۔ بیٹی جس کی ہو، جتنا باپ بلند ہوتا ہے بیٹی کا مرتبہ، عزت اتنی، رسپیکٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بیوی جتنا بڑا عہدیدار ہے، جتنا بڑا مقام ہے اس کے شوہر کا، تو اس کے حساب سے، اس کے منصب اور عہدے اور اس کے مقام سے اس کی منزلت واضح ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ فلاں کی زوجہ ہے۔ اور پھر بیٹوں کو دیکھ کر اس ماں کی عظمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ فلاں کی ماں ہے، جی یہ خمینی بتشکن کی ماں ہے، جی یہ سید حسن نصر اللہ کی ماں ہے، جی یہ شہید رئیسی کی ماں ہے، جی یہ رہبر معظم سید علی خامنائی کی ماں ہے، جی یہ ان شخصیات کو پھر دیکھ کر ماں کی عظمت واضح ہوتی ہے، یا ان کے شوہر کو دیکھ کے ایک خاتون کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے ان کا مقام نظر آتا ہے دنیا والوں کو، یا باپ کی عظمت اور مرتبہ اور مقام کو دیکھتے ہوئے ایک خاتون بیٹی ہونے کی حیثیت سے بلند مقام پاتی ہے۔ خدا کی قسم کائنات میں وہ واحد بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے، جو بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی، جو بیوی ہے تو ولیوں کے سردار کی، جو ماں ہے تو جنت کے جوانوں کے سردار کی۔ ماشاءاللہ ایسے ہے نا، سبحان اللہ۔ بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار سید الانبیاء نبی کریم کی بیٹی ہیں، جو مخلوقات کے نہیں، عام انسانوں کے نہیں، تمام انبیاء کی بھی سرداروں کی بیٹی، سردار کی بیٹی ہے جناب سیدہ، توجہ فرما رہے ہیں نا، سبحان اللہ۔ اور پھر بیوی ہے تو ولیوں کے سردار مولا علی مشکل کشا کی بیوی ہیں، اور پھر ماں ہے تو ان بیٹوں کی ماں ہے جو خود جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یعنی سرداروں ہی سے تعلق ہے جناب سیدہ کا۔ اور یہی بات، اسی بات سے آگے بڑھاؤں گا اپنی بات کو، ہر بیٹی، نبی کریم کی حدیث ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ جتنی توجہ چاہیے خیر اتنی توجہ آپ نے دینی ہے ایک طالب علم کو۔ ہر بیٹی، نبی کریم کی حدیث ہے، ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان شادی کرتا ہے، ازدواج کے رشتے میں منسلک ہوتا ہے، تو بیوی اس کا نصف دین بچاتی ہے، نصف ایمان بچاتی ہے۔ اور پھر جب یہ خاتون بیٹی ہوئی تو رحمت باپ کے لیے بنی، بیوی ہوئی تو نصف دین و ایمان کے محافظ بنی، بچا لیا اس نے اپنے شوہر کا، نصف دین اور نصف ایمان بنی۔ اور پھر فرمایا جب ماں کے مقام پہ پہنچتی ہے تو ماں کے مقام پہ ان کے لیے مرتبہ یہ ہے کہ ان کے قدموں تلے بیٹوں کے لیے جنت ہے۔ یہ ہر کائنات کی عورت، بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، بیوی ہے تو شوہر کا نصف ایمان ہے، اور ماں ہے تو ان کے قدموں تلے جنت ہے اپنے فرزندان کے لیے۔ لیکن ہر کائنات سے الگ مقام ہے آپ کی، میری آقا زادی کا، کہ بیٹی ہے تو اس بیٹی ہو کے رحمت ہے تو اس نبی کے لیے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی ہو کے ہر بیٹی رحمت ہے باپ کے لیے، لیکن جناب سیدہ کی عظمت کتنی بلند ہے کہ بیٹی ہو کے رحمت بن رہی ہیں اس باپ کے لیے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ اور پھر بیوی ہو کے ہر بیوی نصف ایمان ہے اپنے شوہر کا، اپنے شوہر کا نصف دین اور نصف ایمان بچا رہی ہیں اور ہیں۔ تو توجہ کریے جناب سیدہ کی عظمت کتنی بلند ہے کہ آدھا ایمان ہے اس شوہر کا جو خود کل ایمان نظر آتی ہے۔ اور پھر ہر خاتون کے قدموں تلے جنت ہے اپنے بچوں کے لیے۔ عظمت جناب سیدہ کا اندازہ لگائیے کہ یہ ان بچوں کی ماں ہے جو جوانان جنت کے سردار نظر آ رہی ہیں۔ ان کے قدموں تلے جنت ان بچوں کے لیے، فرزندان کے لیے ہے جو خود جوانان جنت کے سردار نظر آ رہے ہیں۔ انہی 3 نسبتوں کو جناب علامہ اقبال نے جب دیکھا نا کہ زمانے میں جناب سیدہ کی شان گھٹانے والے پیدا ہو گئے ہیں، جناب سیدہ کا مقایسہ کر رہی ہیں، تقابل کر رہی ہیں جناب عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ، عیسیٰ کی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مدر کے ساتھ، ماں کے ساتھ تقابل کر رہے ہیں۔ تو وہاں فرمایا جناب علامہ اقبال نے، شاعر مشرق نے، حکیم امت نے، کہ اے دنیا والو
عیسیٰ ابن مریم کی جو ماں ہے جناب مریم وہ افضل نہیں، وہ بلند نہیں از مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. توجہ فرما رہے ہیں نا، یہ حقیقت ہے. جب دیکھا نا جناب اقبال نے کہ لوگ جناب سیدہ کو مقام کم دے رہی ہیں اور باتیں ایسی سنی کہیں نہ کہیں سنی، حقیقت ہے ایسے حالات دیکھ کے علامہ نے یہ حقیقت بیان کی ہے اور زمانے کو بتایا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. اے کائنات والو، مریم صرف ایک نسبت سے عزیز ہے کہ وہ مادر جناب عیسیٰ ہے، لیکن توجہ فرماؤ کائنات والو، جناب سیدہ تین نسبتوں سے عزیز ہیں کہ نبی کریم کی بیٹی ہیں، ولیوں کے سردار علی المرتضیٰ کی بیوی ہیں اور جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہیں جناب سیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب عیسیٰ کے جناب مریم کے پاس ایک نسبت ہے، آپ اس کو بلند کہہ رہے ہو، آپ اس کو بڑا مقام دے رہے ہیں، اس کے مقام کی کوئی انکار نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو ان کو مقام دیا وہ ایک مقام ہے کہ اللہ کے نبی کی ماں ہیں، اللہ کے نبی کی ماں ہیں. اور پھر فرمایا از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. تین نسبتوں سے وہ عزیز ہیں، بلند ہیں اور ان سے زیادہ مرتبہ رکھتی ہیں. وہ تو ایک نبی کی ماں ہے، یہ سارے نبیوں کے سردار نبی کی بیٹی ہیں، ولیوں کے سردار ولی خدا علی المرتضیٰ کی بیوی ہیں. اور پھر علامہ آگے بتاتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین. رحمت للعالمین کی نور چشم ہے، آنکھوں کا نور ہے، وہ رحمت للعالمین جو اولین و آخرین کی امام ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کی آنکھوں کا نور ہے، ان کے لیے نور چشم ہے. اور پھر فرمایا بانوے تاجدار حل عطا، حل عطا تاجدار حل عطا کی بانو ہے، بیوی ہیں. مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، وہ بانوے وہ حل عطا جو مرتضیٰ ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا، توجہ ہے تو آواز بلند سے صلی اللہ محمد والے. اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھوں گا. دو تین جملے فضیلت کے مقام کی اور پھر اس کے بعد پیغام جناب سیدہ، مقام جناب سیدہ کے بعد پیغام جناب سیدہ. اور اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں مرکز اب جناب سیدہ نے دو فضیلتیں بتا دی کہ بیٹی کس کی ہے، اور پھر فرمایا بانو تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، مادار مرکز پرکار عشق، مادار کاروان سالار عشق. مرکز عشق کی ماں ہیں اور سالار عشق کے قافلہ عشق کے سالار جو ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کی والدہ ہیں. اور پھر اس کے بعد جناب علامہ اقبال نے بڑا خوبصورتی سے جناب امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو بیان کیا دو لائنوں میں، اور پھر اس کے بعد میں وہ لائنیں چھوڑ دیتا ہوں. اس کے بعد علامہ نے جناب سیدہ کے فرزند ارجمند امام حسین ابن علی کے بارے میں ایک دو سطریں بیان کی ہیں. فرماتے ہیں جناب حسن علیہ السلام کی دو سطریں چھوڑ کے ان کی کردار اور ان کی سیرت اور ان کی شخصیت کو بیان کرتے ہوئے کہ کائنات والوں وہ کیسی عظمت کے مالک تھے. اس سیدہ کے وہ لال ایک حسن اور ایک حسین. تو مولا حسن کی وہ دو سطریں مولا معاف کریں گے مجھے کیونکہ وقت نہیں. تو اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں اے دنیا والو یہ کون ہے؟ آن دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازوئے احرار جہاں. ان دونوں میں سے جو دیگر ہیں دوسرے ہیں، ایک کا بتا دیا پہلے مولا حسن کا، بڑے جو ہیں ان کا بتانے کے بعد فرمایا آن دیگر مولائے ابرار جہاں. توجہ ہے نا آپ کی؟ وہ جو دیگر ہیں وہ جو دوسرے ہیں یعنی مولا حسین علیہ السلام. فرمایا آن دیگر مولائے ابرار جہاں، ابرار جہاں کے مولا ہے. ابرار جہاں یعنی جہاں کے ابرار یعنی نیکوکار، متقی، پرہیزگار، صالح لوگوں کے مولا ہے. اور پھر فرمایا آن دیگر مولائے ابرار جہاں. توجہ ہے نا؟ بسم اللہ. صلوات پڑھ محمد والے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. آن دیگر مولائے ابرار جہاں کہ ابرار جہاں کے مولا ہیں، قوت بازو احرار جہاں جو بھی زمانے کے احرار ہیں، حریت پسندگان ہیں، جو آزادی چاہتے ہیں، جو بھی زمانے کے لوگ آزادی کے خواہاں ہیں، آزادی کا خواب دیکھ رہے ہیں،
آزادی کا سفر چاہتے ہیں، آزادی کی زندگی چاہتے ہیں، آزادی کا مقام چاہتے ہیں اور آزادی چاہتے ہیں، ان کی قوت بازو کا نام حسین ابن علی ہے۔ اگر کسی کو آزادی چاہیے، آزادی کا راستہ چاہیے، تو وہ راستہ راہ حسین ابن علی ہے۔ اگر کسی کو آزادی کی فکر چاہیے تو وہ آزادی کی فکر حسین ابن علی ہے۔ اگر کسی کو آزادی چاہیے تو وہ حسین ابن علی کے در پہ آئے، گر جائے، راہ حسین ابن علی کا راہی بن جائے، فکر حسین ابن علی کو اپنی فکروں میں سنبھالے اور حسینی بن جائے، اس کی قوت بازو بن جائے گی حسین ابن علی کی راہ اور حسین ابن علی کی فکر اور سوچ اور آئیڈیالوجی۔ آج دیکھ لیں، میں یہیں پہ جملہ عرض کرتا چلوں، بڑا خوبصورت ہے، خدا کی قسم جنہوں نے آج راہ حسین ابن علی چنا ہے وہ عزت کی زندگی سے شہید تو ہو رہے ہیں لیکن ذلت کی زندگی سے جھکے سر ان کے نظر نہیں آ رہے۔ ذلت کی زندگی، کیونکہ مولا حسین علیہ السلام نے بھی خود فرمایا تھا فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا السَّعَادَةَ۔ یہاں پہ آگے میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا اور یہ بھی موضوع جناب سیدہ کا ایسا لال، ایسا فرزند جس پہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ماں کن شہزادوں کی ہے، ماں کیسے عظیم عظیم ہستیوں کی ہے۔ اے دنیا والوں، تم تو صرف ایک نسبت کو دیکھ کے حضرت مریم کو بلند کہہ رہے ہو، آؤ تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح کہ بیٹی کس کی ہے، بیوی کس کی ہے اور فرزندان کیسے ہیں، ماں کن کی ہے۔ آئیے مظلوم کربلا فرماتے فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَلَا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا۔ یہ محرم میں 10 محرم کو یہ حدیث بیان فرمائی۔ یہ 10 محرم کو جب عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے پیغام آیا کہ اے شمر یا تو یہ کام کر، کون سا کام؟ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اس وقت تک میں من پسند کھانا نہیں کھاؤں گا، سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تو یہ نہ کر۔ کیا؟ یا تو حسین اب دیر ختم ہو گیا، اب 10 محرم کا دن، اس نے کہا بس اب بہت تو نے ڈیل دی، اب میں نے بھی بہت انتظار کیا، بس اب ختم کرو اس معاملے کو، بس یہ جو ہو رہا ہے اب اس کو آگے مت بڑھاؤ، ٹائم زیادہ نہیں ہے، بس ختم کرو۔ کیا کرو؟ جنگ کرو حسین ابن علی سے۔ اے شمر یا تو عمر سعد کو، شمر کو بھیج کے اے عمر سعد یا تو یہ کام کر، نہیں کر سکتا تو پھر تو میرے پاس آ جا، یا میں نے شمر کو جو پیغام دیا ہے تیرے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرے گا، تو کرتا ہے تو یہ کام کر، ڈھیل مت دے، نہیں کرتا تو پھر شمر یہ کام کرے گا۔ کیا کام؟ کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک حسین ابن علی یا تو میرے ہاتھوں میں آئیں، بیعت کریں، ہمارے سامنے جھک جائیں، تسلیم ہو جائیں، نہیں ہوتے تو پھر دوسرا ایک ہی راستہ ہے، شہید کر دیں اور قتل کر دیں اور دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑا دیں، بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑا دیں۔ یہ ظلم بتایا، یہ میں ایسے سنی بات نہیں، یہ میں کتاب حوالہ دے سکتا ہوں، کتاب پیش کر سکتا ہوں، مستند کتاب پیش کر سکتا ہوں، یہ بتائیں حسین ابن علی کے سامنے، یہ ذکر کریں، یا تو بیعت کے لیے تسلیم ہونے کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر کٹنے کے لیے۔ اور کٹنا کیسا؟ عبید اللہ بن زیاد کا میرا پیغام سنا دیں کہ اے حسین ابن علی تیرے ساتھ یہ ہوگا، تیرے لاشے کے ساتھ تیرے شہید ہونے کے بعد بھی یہ ہوگا۔ اتنا کچھ سننے کے بعد آپ کے میرے مولا فرماتے ہیں فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، قسم و خدا میں حسین ابن علی ان ظالموں کے سامنے کھڑے ہو کے ڈٹ کر مقابلہ کرنے میں اور جام شہادت نوش کرنے میں اپنے لیے سعادت اور عزت سمجھتا ہوں، اور ان ظالموں کے ساتھ جینے کو اپنے لیے ذلت اور ننگ و عار سمجھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَهَيْهَاتْ مِنَّا ذِلَّةٌ، ذلت حسین ابن علی سے دور ہے، ذلت حسین ابن علی سے دور ہے۔ ایک دفعہ یہ ہیہات من ذلہ حسینی نعرہ جو لبنان کی سرزمین پہ حسینی قوم لگا رہی ہے، شہید رسول اللہ کا لشکر لگا رہا ہے، جو آج کے حسینی جوانان زمانے کی بڑی بڑی ظالم طاقتوں، فرعونی طاقتوں، ستمگار طاقتوں، طاغوتی طاقتوں، سرکشی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ایک کمزور لشکر کھڑے ہو کے حسینی راہ پر، حسینی فکر پر کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہیہات من ذلہ، یہ تمہارے سامنے جھکنا ذلت ہے اور سر کٹانا عزت ہے، ہم تمہارے سامنے جھکیں گے کبھی نہیں، یہ ذلت کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، عزت کے ساتھ کٹنا قبول ہے۔ سب مل کے یہی شعار حسینی، یہی جناب سیدہ کے فرزند کا نعرہ مل کے لگائیں، ہیہات منا ذلہ، ہیہات منا ذلہ، ہیہات منا ذلہ، ہیہات منا ذلہ۔ آگے بڑھوں گا اپنی بات کو، عزیزان سید الشہداء، خدا کی قسم آج کا لبنان کا سنی شیعہ اسی راہ حسین ابن علی پہ چل کے آزادی کی راہ پہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یمن کا سنی شیعہ، عراق کا سنی شیعہ
اور فلسطین کے سنی غیرت مند بہادر جو واقعاً اتنی قربانیاں دے رہے ہیں لیکن وقت کے فرعون کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں. اور ایسے میں آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے باقی تماشائی حکمران جو بڑے بڑے مسلمان بھی بنے پھر رہے ہیں اور کس طرح تماشا دیکھ رہے ہیں، کس طرح کٹ رہے ہیں، کس طرح ذبح کیا جا رہا ہے ان کو. ابھی کتنی بڑی بڑی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ابھی اور ٹینکر قریب لیے جا رہے ہیں لبنان کی سرحد کے کہ لبنان کے شیعہ حسینی شیعہ لڑ رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ میں دفاع میں. بڑی بڑی شہید نصر اللہ جیسی قربانیاں دے دی، شہید صفی الدین جیسی قربانیاں دے دی اور کتنی بڑے بڑے جوان خوبصورت قربان ہو گئے. لیکن قسم بخدا حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، وہاں کی سنی قیادت لبنان کی خاموش ہے، سعودی عرب کی خاموش ہے، قطر کی خاموش ہے، ترکی کی خاموش ہے، عمان کی خاموش ہے، مصر کی خاموش ہے، پاکستان کی خاموش ہے. توجہ فرمائیں، یہ قیادت اگر سارے مسلمان اس مظلوم کٹتی ہوئی ذبح ہوتی ہوئی امت کا درد سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے اور ظالم کو ایک بیان دیتے بڑی بہادری کے ساتھ، یہ ظالم اس طرح ظلم کرتے ہوئے آگے نہ بڑھتے. آج بلکہ دوسری لبنان کی اہل سنت جتنی طاقت ہے، پاور ہے یا جو لیڈرشپ ہے، ان کو کہا جا رہا ہے اس حزب اللہ شیعہ لشکر سے، ان شیعوں سے آپ ہتھیار لے لیں، ان سے آپ نے ہتھیار لینے ہیں. کیوں ہتھیار لینے ہیں؟ اور وہاں کی ابھی سمجھ آ رہی ہے ان کو، البتہ وہاں لبنان کی دوسری جو فوج ہے یا دوسری جو سنت لیڈرشپ ہے، انہوں نے بیان دیا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ان کی جو قرارداد تھی یا جو ڈیمانڈ تھی یا مطالبہ تھا اس کو مسترد کیے. توجہ فرمائیے گا، آج یہ حسین ابن علی کے راہ پر چلنے والے، جناب سیدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والے، فلسطین کے، یمن کے، لبنان کے، ایران کے اتنی قربانیاں ہو گئی، یہ صرف مظلوموں کا ساتھ دینے میں ہے اور ان ظالموں سے کھڑے ہو کے نبرد آزما ہونے میں ہے. یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں تو دے رہے ہیں، کتنی غزہ میں فلسطین میں قربانیاں ہو گئی، لیکن خدا کی قسم یہ آزادی کے راستے پر ہیں، یہ راہ حسین ابن علی حریت کے راستے پر ہیں. انہوں نے وہی بڑے بڑے وہاں کے فلسطین کی جو قیادت ہے، اہل سنت قیادت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حسین ابن علی کے راہ پر ہیں، کبھی بھی ہم ان ظالموں کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہیں. کٹ جائیں گے، وہ کٹ رہے ہیں وہ، لیکن انہوں نے کہا ہم کٹ جائیں گے لیکن ان ظالموں کے سامنے کبھی بھی سر تسلیم کرنے کو نہیں ہے، سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد.